پڑھانے والی ذات کون سی ہے؟ فرمایا جب میں نے اس سبز گنبد کا نظارہ دیکھا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی کوئی ایسی قادر ذات ہے، کوئی ایسی طاقتور ذات ہے جو سبز گنبد میں سے اس جہاں روشنی کا گزر نہ ہو سکے، جہاں ہوا کا گزر نہ ہو سکے، جہاں پانی کا گزر نہ ہو سکے، ایک مخلوق کو پیدا کر کے دکھا دیتا ہے کہ جب وہ مخلوق باہر آتی ہے اسے اپنے بیگانے کی پہچان سکھا دیتا ہے، اسے نفع نقصان کی پہچان سکھا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ والے اللہ کی قدرتوں سے، اللہ کی طاقتوں سے اسے پہچان لیتے ہیں، اور جب اس کی پہچان آ جائے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، چاہے سورج آسمان سے گر جائے، چاہے چاند اپنی توانی اور نورانیت کھو دے، چاہے دنیا کے اندر بیماریاں پھیل جائیں، چاہے ان کی رشتے داریاں ٹوٹنی شروع ہو جائیں، چاہے برادری والے ان سے علیحدگی اختیار کر لیں، اپنے بھی چھوڑ دے، بیگانے بھی چھوڑ دے، دیش سے پردیش ہونا پڑے، لیکن جب انہیں اپنے مالک کی پہچان آ جاتی ہے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اپنی جان کے ٹکڑے ٹکڑے تو کرا لیتے ہیں لیکن اللہ کا دروازہ کبھی نہیں۔ جب پہچان آ جائے اللہ کی تو پھر اللہ کا دروازہ کبھی نہیں چھوڑتے۔ یہ اولیاء کی پہچان ہے، یہی انبیاء کا رستہ ہے، یہی اولیاء نے بتایا، یہی اللہ نے قرآن مجید میں بتایا کہ جب کوئی مشکل آ جائے، جب کوئی پریشانی آ جائے تو مانگنا کس سے ہے؟ بولو، مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ یہ کون ہے؟ قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے، پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس میں فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، سب کو معلوم ہے کہ جو واقعات ہوئے، پھر آ کر مائی حوا کو بھی پیدا کر دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ، پھر ہم نے آدم سے کہا اسکن، اے آدم میری بنائی ہوئی جنت میں ٹھہر جا، انت وزوجک الجنہ، تو بھی یہاں رہائش اختیار کر، تیری بیوی بھی یہاں رہائش اختیار کر لے، تم اپنی فیملی کے ساتھ میری جنت میں رہو، اور جنت میں ایسے نہ رہو بلکہ کیا کرو وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، میری جنت کی جس نعمت پر تمہارا دل کرے اس کو توڑ کے کھا لو، میری جنت کے اندر جتنی نعمتیں وہ ساری میں نے تمہارے لیے فری کھاتے میں دے دی، اپنی موج میں آؤ، جو مرضی کرتے پھرو، تم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک یہ جو درخت ہے اس درخت کے پاس نہ جانا، باقی جو دل میں آئے، جو من میں آئے، اپنی من چاہیے زندگی گزار لو، کوئی پوچھ نہیں ہے، کوئی ٹیکس کوئی بل نہیں ہے، فری کھاتے میں ہر نعمت ملے گی، لیکن لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے پاس نہ جانا، فتكونا من الظالمین۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اگر اس کے پاس جاؤ گے، ہاں اس کے پاس جاؤ گے تو پھر میری ناراضگی دیکھنی پڑے گی۔ خیر دن گزرتے رہے، آخرکار وہ لمحہ بھی آ گیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، شیطان نے ان کو بہلایا، ان کو پھسلا دیا، شیطان ان کے پاس آیا، مائی حوا کے پاس آ کے قسمیں اٹھانے لگا، تو ماشاءاللہ بڑی کھاتا تھا، اس نے جھوٹی قسم اٹھا کے کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں اس پھل کھانے سے اس لیے منع کیا کہ یہ پھل تم کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ تمہیں جنت والی زندگی مل جائے گی، اور پھر جب تک زندہ رہو گے اپنے اللہ کو یاد کرتے رہنا، نہ جنت سے نکلو گے نہ ہی موت آئے گی، نہ موت آئے گی تو
اللہ کی یاد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی. بڑی قسمیں اٹھانی شروع کی. مائی ہوا نے اس کی قسم پر یقین کر لیا. حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے کہا جی آپ کھا لیجیے, شاید یہ سچ ہی کہتا ہو. حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا ایک پھل کھا لیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, اسی وقت اللہ پاک نے جنت کا لباس ان سے چھین لیا. سب سے پہلے کیا کیا, جنت کا لباس چھینے. تو جو میں بہت عجیب نکتہ آپ کے سامنے ڈالنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جب خدا کی نافرمانی ہوئی تو جنت کا لباس چھینا گیا. اسی طرح اس دنیا میں جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے سب سے پہلے اللہ پاک اس کے دل سے حیا چھین. انہوں نے اپنے صدر کو کپڑے سے چھپا لیا. پھر اللہ پاک نے دونوں کو بلا لیا. سارا ماجرا پوچھا کیا ہوا. حضرت آدم سے پوچھا میں نے منع کیا تھا کیوں کھایا. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا جی. بی بی حوا نے کہا, بی بی حوا سے پوچھا گیا کیا ہوا. بی بی حوا نے کہا کہ مجھے شیطان نے کہا, شیطان کو جنت میں کون لے کر آیا, سانپ لے کر آیا. اللہ پاک نے اسی وقت فیصلہ فرما دیا اور کہا کہ شیطان آج کے بعد لعنتی مردود ہو جائے گا. اور سانپ کے پیر کاٹ دیے اور کہا کہ دنیا میں تیری سزا یہی ہے کہ تو اپنے منہ کے بل زمین پر چلتا پھرے اور تمہارے سر کے اندر تمہاری طاقت جو بھی تمہارا سر توڑ دے, تمہاری طاقت ختم ہو جائے. مائی حوا سے کہا تو نے بھی مشورہ دیا, آج کے تو نے میری جنت کے پھل کو خون آلود کیا, کے بعد تو بھی ہر ماہ خون آلود ہوتی رہے گی. اور اس کا نتیجہ بھی یہی نکلا کہ عورت ہر ماہ خون آلود ہوتی ہے. اللہ کی بندی سن کر رونے لگی. اللہ نے فرمایا کہ تیری یہی سزا ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میری جنت سے دونوں نکل جاؤ. اور ساتھ ساتھ شیطان کو بھی جنت سے نکال دیا. اپنی ساری دنیا جو ہے اس زمین پر اللہ نے آباد کی. یہ تینوں زمین پر اتر گئے اور فرمایا کہ تم اپنی زندگی گزارو, یہ شیطان تمہارا دشمن ہوگا. جب تم دنیا میں اپنی زندگی گزارنے لگو خیال کرنا تم دنیا میں اکیلے نہیں, تمہارا دشمن بھی تمہارے ساتھ رہے گا. اور پھر کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. پھر تم واپس جنت میں آؤ گے, لیکن اس کے لیے تمہیں دنیا میں ایک معین وقت پر رہنا ہوگا. ایک معین وقت جب تمہارا پورا ہو جائے گا, موت تمہیں آ جائے گی. نیک لوگوں میں ہوئے تو جنت ٹھکانہ مل جائے گا, برے لوگوں میں ہوئے تو میرا غصہ تمہارا ٹھکانہ بن جائے گا, جہنم تمہیں مل جائے گی. فرمایا تمہیں زمین پر ایک مقرر مدت تک رہنا ہوگا. آدم علیہ السلام بھی اس دنیا میں آ گئے, مائی حوا بھی آ گئی اور ان کا دشمن شیطان بھی اس دنیا میں آ گیا. توجہ کیجیے, آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے, مائی حوا جدے میں اتری. محدثین کے نام نے مختلف روایتیں بیان کی ہیں. 40 سال تک روتے رہے, 40 سال تک دونوں آپس میں ملے نہیں, جدا ہو گئے. روتے رہے, جدائیاں پھیل گئیاں, کوئی اس طرف رو رہا ہے کوئی اس طرف رو رہا ہے, لیکن اپنے اللہ کو پکار رہے ہیں. آدم علیہ السلام نے تعویل نہیں کی, تکبر نہیں کیا. شیطان نے غلطی نہیں مانی, تعویل بھی کی, تکبر بھی کیا, لیکن آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اور پھر اپنی غلطی پہ معافی مانگنے لگ گئے. آدم علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ دنیا میں جب کبھی تم سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے, جب کبھی تمہارا اللہ تم سے روٹ جائے, معافیاں مانگ کے اس کو منا لینا, یہ تمہارے ابا کی سنت ہے. آدم علیہ السلام روتے رہے, 40 سال جدائیاں, بڑا لمبا عرصہ. پوری دنیا میں تاریخ والوں نے لکھا, پوری دنیا میں ساری دنیا کے لوگوں کے آنسو اکٹھے کیا جائے تو داؤد علیہ السلام کے آنسو کے برابر نہ ہوں, اور داؤد علیہ السلام کے آنسو بھی اکٹھے کر لیے جائیں تو آدم علیہ السلام کے آنسو کے برابر نہ بنے. آدم علیہ السلام اتنا روئے, جہاں تک میرا خیال ہے کہ روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں آدم علیہ السلام کے آنسو نہ ٹپکے. اتنا روئے آدم علیہ السلام. آخرکار مائی حوا سے ملاقات ہو گئی, دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے. اچھا اللہ نے تمہارے ساتھ کوئی بات کی کہ
کوئی نہ. حضرت ہوا کہنے لگی کہ جب سے آئی وہ اللہ سے بات نہیں ہوئی. آدم علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا. پھر آپ سرکار آدم علیہ السلام کے دل کے اندر اللہ کی محبت نے جوش مارا. اللہ کی محبت آپ کے دل کے اوپر غالب آ گئی اور آپ کہنے لگے کہ جو بھی ہو جائے خدا کا در نہیں چھوڑیں گے. یا اللہ تیرے در کے سوا کہاں جائے. جس طرح کہ ایک بیٹا اس کی ماں جتنا بھی اسے دھتکار دے پھر وہ آگے ماں کے قدموں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. یا اللہ ہم دھرنا دے دیں گے تیرے دروازے پہ. یا اللہ تجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے. پھر اوزاری شروع ہو گئی. پھر رونا دھونا شروع ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں ہمیں آدم کی عاجزی بڑی پسند آ گئی. آدم کا یہ رونا دھونا بڑا پسند آ گیا. دیکھو میاں جب آدم دنیا میں آیا اور انسان جب دنیا میں آیا اللہ نے پہلے اس کی زبان پر رونا لایا. جب یہ روتا ہے تو اللہ اس کو خوراک دیتے ہیں رزق کا انتظام کرتے رہتے ہیں. لیکن جب یہ رونا چھوڑ دیتا ہے اللہ بھی اس کا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں. آدم علیہ السلام نے رونا شروع کیا. یا اللہ تیرے دروازے کے علاوہ کوئی نہیں ملتا. تیرا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں ہمیں آدم کی گریہ زاری بڑی پسند ہے. ہم نے کیا کیا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ. ہمیں رحم آ گیا آدم کی عاجزی کو دیکھ کر. ہم نے چند کلمات جو اپنے خزانوں میں چھپائے رکھتے تھے وہ آدم کے دل کے اندر ڈال دیے. آدم کے دل کے اندر ڈال دیے. آدم علیہ السلام کو جب وہ کلمات مل گئے پارہ نمبر 8 میں اللہ نے ذکر کیے وہ کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان کلمات کا پہلا لفظ کیا تھا؟ ربنا. کیا پہلا لفظ کیا تھا؟ ربنا لفظ تھا. یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. اللہ نے یہ بھی دنیا والوں کو سکھا دیا جب مجھ سے کوئی ضرورت پڑ جائے کسی اور کا نام نہ لینا, مجھے میرے نام سے یاد کرنا. مجھے میرے نام سے یاد کرنا. جب دعا مانگنے لگو تو کہنا ربنا, کہنا اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. جب میرا نام جب مجھ سے مانگنے کا کوئی کام آ جائے کہنا اللہم, کہنا یا اللہ, کہنا یا ربنا. کوئی اور لفظ نہ لگانا. یہ اللہ نے خود حضرت آدم علیہ السلام کو دعائیہ کلمات سکھائے. پھر آدم علیہ السلام نے یہ کلمات جب پڑھ لیے اللہ فرماتے ہیں فتاب علیہ. ہمیں یہ کلمات آدم کی زبان سے پسند آ گئے. ہم آدم کی زبان سے عاجزی والے کلمات سننا چاہتے تھے. جب آدم نے یہ کلمات دہرائے ہمارا دریائے رحمت جوش میں آ گیا. فتاب علیہ. محدثین کرام نے اس کا بڑا عجیب معنی لکھا. فتابہ کا ترجمہ یوں ہوتا ہے کہ سارے کام چھوڑ کر کسی کی طرف متوجہ ہو جانا. اللہ فرماتے ہیں ہم سارے کام چھوڑ کر آدم کی فریاد پہ اپنے کان لگائے بیٹھے ہیں. آدم نے پکارا فتابہ علیہ, ہم نے معاف کر دیا. انہ هو التواب الرحیم. اس سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہاں تو ہمارے ہاں بڑی عجیب غریب روایتیں مشہور ہیں. یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. آدم علیہ السلام جب روئے تو فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ. اللہ نے آدم علیہ السلام کو کلمات دیے. جب آدم علیہ السلام نے ان کلمات کو پڑھا اللہ فرماتے ہیں فَتَابَ عَلَيْهِ, ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. بعض لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ تجھے اس ہستی کا واسطہ جس کا نام عرش پر تیرے نام کے ساتھ لکھا ہے. باتیں آپ نے سنی ہے نا, جس کا نام عرش میں تیرے نام کے ساتھ لکھا ہے, مجھے اس کا واسطہ. جب یہ کہا پھر اللہ پاک کی رحمت کو جوش آیا. قرآن کہتا ہے ہمیں آدم کی عاجزی دیکھ کر پیار آ گیا. فَتَلَقَّى آدَمُ, ہم نے آدم پر کلمات ڈال دیے, ہم نے کلمات الہام کر دیے. قرآن کچھ اور کہتا ہے, تو کچھ اور کہتا ہے. میاں ایک بات یاد رکھنا,
حدیث کبھی قرآن کے مخالف نہیں ہوتی، جو قرآن کے مخالف ہو وہ حدیث نہیں ہوتی۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کچھ اور کہے قرآن کچھ اور کہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اگر کسی نے بند قرآن دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے، اگر کسی نے کھلا قرآن دیکھنا ہو تو محمد رسول اللہ کی سیرت۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ ہمارے پیغمبر تو ایسے ہیں جو اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتے، جب وحی ہوتی ہے پھر بات کرتے ہیں، اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ حدیث قرآن کے مخالف ہو جائے؟ جو چیز قرآن کے مخالف ہو جائے وہ حدیث، یہ تو پتہ چل گیا یہ کوئی اسرائیلی روایت ہے، یہ صحیح اور مرفوع حدیث نہیں ہے۔ دوسری بات کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا، پھر آپ کے ہاتھوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر آیا، آپ کو اپنے انگوٹھوں میں نبی پاک کا نور نظر آیا، تو آپ نے اپنے انگوٹھوں کو یوں چوم لیا کہ یہ نبی پاک کا نور ہے، لہذا جب بھی حضور کا نام آ جائے تو ہم بھی انگوٹھوں کو اس لیے چومتے ہیں کہ یہ نبی، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، پہلی تو یہ کہ قرآن کہتا ہے ہمیں آدم کی عاجزی پسند آئی، پتہ لگتا آدم، ہم نے آدم کو کلمات دیے، وہ آدم نے پڑھے تو ہم نے توبہ قبول کر لی۔ یہ تو تیری بات ہے، تیری بات ہی کر لیتے ہیں کہ تو آدم علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوا یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوا؟ بولو کس امت میں پیدا ہوئے؟ حضور علیہ السلام کی امت میں ہم پیدا ہوئے نا۔ جو سوال کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے انگوٹھے چومے، آج جب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے ہم بھی انگوٹھوں کو چومتے ہیں کیونکہ یہ آدم کی سنت ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ تو آدم کی امت میں پیدا ہوا یا حضور کی امت میں؟ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ کس امت میں پیدا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوا نا۔ جب تو حضور کی امت میں پیدا ہوا تو شریعت بھی آدم والی چلے گی یا حضور والی؟ بولو بولو، شریعت کس کی چلے گی؟ حضور والی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر شریعت حضور والی چلتی ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی ایک مرتبہ یہ بات ثابت کر کے کبھی حضور کا نام آیا ہو، حضور نے اپنے انگوٹھے اپنی آنکھوں سے لائے ہوں، اور کبھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہم جیسے عاشق ہیں، ہم سے کئی گنا زیادہ صحابہ اکرام حضور سے محبت رکھنے والے تھے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو۔ صحابہ سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرنے والا کافر تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت تھی، تو صحابہ کرام کی پوری زندگی میں کوئی ادنا سے ادنا صحابی، کوئی چھوٹے